فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے اظہار کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی اللیدی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، اور آگے فرماتی ہے کہ آسمان کا جو سورج ہے وہ فجر کی روشنی کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی اللیدی۔ فرماتی ہیں ادھر مصر کے اندر حضرت زلیخا کی دوستوں نے حسن یوسف کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھا تو ان کو پتہ نہ لگا، انہوں نے سیبوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ دی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ اگر زلیخا کی دوستیں میرے آقا و مولا کے چہرے کو نہیں حضور کے پاؤں کی تلیوں کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اس میں کیا شک کہ محکم ہے ابلیس نظام پختہ تر ہوئے اسے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام، ہماری سعی و پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کے جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اقبال نے نظم لکھی ہے ارمغان حجاز کی سب سے پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے اپنے شورا کو بلایا، چیلوں کو بلایا جو اس نے مسلمانوں کے پیچھے لگائے ہوئے، ان سے پوچھا سب کچھ، تو اقبال نے کہا اس نے جاتے ہوئے کہا کہ ہاں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن ہے، اس نے کہا یہ امت حضور کی امت قرآن کے نام پہ کھاتی ہے، شیطان نے کہا، اس نے کہا یہ قرآن کے نام پہ حلوے بھی کھاتے ہیں، کلخانیاں بھی پڑھتے ہیں، جمعراتیں بھی پڑھتے ہیں، بریانیاں بھی کھاتے ہیں، محفل حسن قرات کر کے قرآن کے نام پہ پیسے بھی کماتے ہیں، مدرسے قرآن کے نام پر بھی بنا کر پیسے کماتے ہیں، قرآن کے نام پہ عزتیں بھی کماتے ہیں اور کہتے بھی ہیں ہم قرآن والے ہیں، لیکن جب قرآن کو آگ لگے قرآن کی عزت پر ہر پائے ان میں سے ایک کو بھی غیرت نہیں آتی۔ یہ ابلیس نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں کہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، وہ کہتے ہیں دنیا کے پیچھے انہوں نے قرآن کو کمر کر دیا، پیسے رزق و ازدہار میں بابا جی فرمایا کرتے تھے رزق و ازدہار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، روٹی کے پیچھے ہم نے نبی کو کمر کر دی، روٹی کے پیچھے ہم نے پیسے کے پیچھے مفادات کے پیچھے نوکریوں کے پیچھے اوپر جانے کی خاطر ہم نے رسول اللہ کے دین کو کمر کر دی، قرآن کو کمر کر دی، اسلام کو کمر کر دی۔
لوگ سمجھتے ہیں شاید نماز روزے حج زکات درود ذکر اذکار 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 21ویں 22ویں 27ویں یہ کر لینے سے شاید جنت واجب ہو جائے گی. جی ہم پکے جنتی ہیں. 20% دین نماز روزے حج زکات درود ذکر اذکار 11ویں 12ویں 21ویں 27ویں میں 80% دین نظام مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. 80% دین. اس دین کی سارے باتیں کرتے ہیں, نظام مصطفیٰ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کوئی بتائے ہمیں کوئی بتائے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور بدر میں تشریف لے گئے جنگ لڑنے کے لیے کافروں سے. کس لیے گئے تھے بدر میں؟ نماز کا مسئلہ تھا, نماز بچانے گئے تھے حضور. حضور احد میں تشریف لے گئے روزہ بچانے کے لیے. حضور نے خندق کھودی درود بچانے کے لیے. حضور مسترق میں گئے, خیبر میں تشریف لے گئے کیا اور رب کا ذکر بچانا تھا. حضور نے مکہ فتح کیا کس لیے کہ حج عمرے کرنے تھے. حضور بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق کھودی, مستلق میں گئے, خیبر میں گئے. حضور نے مکہ فتح کیا نظام کے لیے, دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے حضور گئے تھے. نمازیں تو وہ پڑھتے تھے, نمازیں تو دیے. تو بش کا بھی بیان ہے, اس نے کہا ہمیں مسلمانوں کی نماز سے پریشانی نہیں ہے. 2007 میں اس نے بیان دیا تھا صدر بش نے امریکہ کے. اس نے کہا تھا ہمیں مسلمانوں کے نماز سے, روزے سے, حج سے, عمرے سے پریشانی نہیں, ان کی داڑھیوں سے پریشانی نہیں, ٹوپیوں سے پریشانی نہیں, ان کے مدرسوں سے پریشانی نہیں, مسجدوں سے پریشانی نہیں ہمیں. وہ کہتا تم خود امریکہ میں آتے ہو, ہم تمہیں اپنی چرچ دے دیتے ہیں, یہ لو بناؤ اس پر مسجد. کبھی روکا ہے ہم نے تمہیں؟ چرچوں میں مسجدیں بنواتے ہیں. اگر ہم مسجدوں کے خلاف ہوتے کوئی بات کرتے؟ کہتے ہم تمہارے لوگ آتے ہیں کلمہ گو, ہمارے لوگوں کو آگے دعوت دیتے ہیں, عیسائیوں کو مسلمان کرتے ہیں, یہودیوں کو مسلمان کرتے ہیں, کبھی ہم نے مارے ان کو؟ اس نے کہا پھر مسلمانوں کو کیوں تم عراق میں مارتے ہو شام؟ اس نے کہا پھر جو اسلام کی حاکمیت کی بات کرے گا, دین کے غلبے کی بات کرے گا اور محمد عربی کی تلوار کی بات کرے گا, اس کو ہم ماریں گے. کہتے ہیں حاکمیت امریکہ کی رہے, مسلمانوں کی رہے. مسلمان ہمیشہ محکوم بن کر رہے, مغلوب بن کر رہے. یہ تو وہ بھی کہ یہی کہتے ہیں, ان کو اس چیزوں سے پریشانی. پوری دنیا میں فلسطین پہ حملہ ہوا, فلسطین نے ادھر حماس نے اسرائیل پہ جا کر اپنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بیت المقدس کے لیے, اپنے ملک کو قبضے کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. پوری دنیا بولی نہیں, ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اسرائیل کے ساتھ. بتائیں یہ تو رب کا شکر ادا کریں آپ اور میں. خدا کی قسم اللہ نے آپ کو اور مجھے امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا ہے. ورنہ میں نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا میں جتنی مؤثر آواز. ہمارے پاس طاقت نہیں, ہمارے پاس حکومت نہیں, ہمارے پاس کوئی وہ چیزیں نہیں, لیکن جتنی حیثیت سی اس حیثیت سے بڑھ کر فلسطینیوں کی اور مسلمانوں کی درد کی بات سوائے لبیک کہ پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک میں سے بھی کوئی نہیں کر. وہ جو مسلمانوں کا چیمپئن بنا پھرتا تھا طیب اردگان, کہاں ہے وہ یار؟ قبلہ اول ہے ہمارا بیت المقدس, کہاں ہے وہ افغانستان والے یار؟ ہم تو خوش ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, وہ تو قرآن پر حملہ ہوا نہیں بولے. لاکھوں مسلمان کتنے انہوں نے 8 انہوں نے کہا جی 22 سال میں امریکہ نے اتنے بم افغانستان میں نہیں ڈالے جو چند دنوں میں وہاں اسرائیل نے فلسطین ادھر غزہ میں ڈالے. کون باتیں کرے گا یہ والی؟ ہم تو چھوڑ دیا ہم نے سب کچھ. ہم نے سمجھے شاید نماز, جو بندہ نماز پڑھتے ہیں اور تسبیح یوں پکڑ کے محلے میں نکلتے وہ سمجھتا بھی دین موٹا میں دیتا ہے, دین کھڑے میری وجہ تو ہے. یہ تو شکر کر رہے ہیں کہ امیر المجاہدین اس دنیا میں تھے, بڑے بڑے فتنوں سے آپ کو بچا کر گئے اور مجھے بچا کر گئے. سچی بات کر رہا ہوں. نہیں تو اس دور میں ہر جدھر منہ اٹھائے فتنے نہیں ہیں. جاہل اوپر نہیں بیٹھ گئے, دین سمجھانے والے جن کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں آتا وہ ہمارے رہنما. ہم تو حضور کا بابا جی فرماتے دین نبیدہ یتیمہ مانگو رووے تے کرلاوے. مسجدوں سے سپیکر اتر گئے, مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے, سکھوں کے گردوارے بن رہے ہیں, سینماؤں کے افتتاح پہ وزیر دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ سینما میں برکت ڈال. استغفر اللہ. علماء و مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے, علماء بھی بیٹھے ہیں, پیر بھی بیٹھے ہیں, سید بھی بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. نائب صدر مسلم لیگ نون کی وہ سٹیج پہ چڑھ کے مولویوں پیروں کو بتا رہی ہے تم نے دین کیا بیان کرنا ہے آج کے بعد. الرجال قوامون علی النساء کا پھر کیا مطلب ہے؟ قرآن کیوں آیا پھر؟ حضور نے تو فرمایا ہم نے مرد کو حاکم بنا کر بنایا. پاکستان کے علماء اور پیرانے عظام سارے نیچے بیٹھ کر مریم نواز سے درس لے رہے ہیں کہ آج کے بعد دین کیا بیان کرنا ہے ہم نے. حضور کا دین تو پوری دنیا میں ملیا میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, ہونا نہیں ہے. وہ تو مالک ہے. آخر اس نے اگر امیر المجاہدین کو کھڑا کیا تو کوئی امیر المجاہدین کے غلام بھی قیامت تک کھڑے ہوتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھا ہے کہ کلمہ کا حق ہمارا بھی ہے. وہ ذمہ تو اس نے لیا ہوا ہے, لیکن ہم نے بھی سرکار کو جا کر منہ دکھانا ہے.
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اسی دین کے لیے جس چہرے کی قسمیں رب نے کھائی ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا، پورا قرآن اپنے محبوب کے لیے، پوری دنیا اپنے محبوب کے لیے، امام الانبیاء نبیوں کے سردار، دین کا وجہ وقت ہے نا دین کے لیے، حضور نے اپنے چہرے کے اوپر ڈنڈے کھائے آپ اور میں تسبیح کہہ کر جان چھڑوا گئے۔ حضور نے تو دین کے لیے 2.5 سے 3 سال شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے حضور نے، 2.5 سے 3 سال۔ آج ہاتھ کڑی کوئی نہیں کہتے جی پتہ نہیں یہ بری چیز ہے، یہ تو امام زین العابدین کی سنت ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کئی بار امام زین العابدین جیلوں میں گئے، کئی بار۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ 7,000 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل میں پڑھے، 30 کوڑے روزانہ امام صاحب کھاتے تھے۔ بتاؤ ہمارے بڑے تو دین کے لیے تکلیف، ہمارے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی شیر خدا صحابہ و اہل بیت امام حسن و حسین اور حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان ابو عبیدہ بن جراح اور صدیق اکبر سے لے کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور داتا علی اجمیری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام ربانی مجدد الفسانی پیر میر علی شاہ اعلی حضرت بریلوی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بابا فرید گنج شکر قبلہ عالم نور محمد بہاروی، وہاں سے لے کے علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ تک ہمارے ایک بزرگ نے بھی ہمارا سر نیچے نہیں کیا۔ کسی ایک ولی نے بھی کسی ظالم کی حمایت نہیں کی، ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ پھر آج ہم تو کھڑے، ہم تو ان کا ساتھ دیتے ہیں جن کو دیکھ کر بھی قرآن کی آیت پڑھی اقوام متحدہ میں شہباز شریف نے جا کر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ دیکھ کر پرچی پر پڑھا ہے، 9 غلطیاں یہ پڑھ ہی نہیں سکا۔ وہ ہمارے رہنما یزید تو پکا حافظ تھا، اس پر لعنت بھیجتے ہو، جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ان پر لعنت بھیجنا کیوں نہیں ہے؟ مرے ہوئے یزید پہ لعنت ہے، زندہ یزیدوں پہ، یہ تو اس سے بڑے یزید ہے، وہ تو حافظ تھا، ان کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا۔ بتاؤ یہ بڑے ہوئے یا وہ بڑا ہوا؟ یہ تو جناب انہوں نے تو کبھی مدینے میں جا کر ٹوپی بھی نہیں پانی، سکھوں کے گردوارے پہ وہ پہنچے، ہمارا وزیر اعظم بھی وزیر اعلیٰ بھی نقوی بھی کل گیا ہوا تھا، اس نے پیلا رومال رکھ لیا، مدینے جا کر ٹوپی بھی نہیں پہنی، یزید تو پگڑی پہنتا تھا۔ بتاؤ یہ بڑے ہوئے یا وہ؟ کھڑے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہے، پھر حسینی کیسے ہیں ہم؟ وہ یزید تو جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا، امامت کراتا تھا، حسین اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں عید نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، پھر حسینی کیسے ہو گئے ہم؟ یہ تو عید نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات ہے نا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک گناہ ہو کر، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارے بڑوں نے تو پوری دنیا کو الٹا کے رکھ دیا۔ 10 صحابہ کو لے کے خالد بن ولید 40,000 کے لشکر میں گھس گئے، 3,000 صحابہ 3 لاکھ سے لڑ پڑے، 36,000 صحابہ 6 لاکھ سے لڑ پڑے، 60 صحابہ کو لے کے خالد بن ولید 60,000 کے لشکر سے لڑ پڑے، اللہ نے فتح بھی دی۔ آج ہمارے اندر وہ 1.5 ارب سے 2 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، وہاں تو ایک بیٹی پکاری تو محمد بن قاسم آ گیا، لاکھوں بیٹیاں پکار رہی ہیں، کہاں محمد بن قاسم کے وارث؟ ہماری سوچیں یہی رہ گئی ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان ہمارے بڑوں نے کیوں بنایا تھا؟ اسلام کا نفاذ کے لیے، اس لیے بنایا تھا نا کہ یہاں اپنا نظام ہوگا، حضور کا نظام ہوگا، اپنا ملک ہوگا، جئیں گے اپنے ملک میں ترقی کریں گے، ملک کو اوپر لے کر جائیں گے، اس لیے بنایا تھا۔ اپنا ملک ہوگا، اپنا کمائیں گے، اپنا کھائیں گے۔ ہمارے 2022 میں 28 لاکھ نوجوان پیچھے جو گئے وہ علیحدہ ہے، صرف 2022 کے اندر 28 لاکھ نوجوان باہر کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، دبئی، کدھر ملائیشیا، کہاں کمانے کے لیے گئے۔ اب تک 2023 میں اب تک 25 سے 26 لاکھ جا چکے ہیں روزانہ پاکستان میں۔ پہلے 5,000 پاسپورٹ بنتے تھے، اب 40,000 35 سے 40,000 بن رہے ہیں۔ جب ہمارے نوجوانوں نے جا کر امریکہ کی پھر جا کر غلامی کرنی تھی، پھر ان کے جا کر لیٹرین صاف کرنے تھے، پھر ان کی غلامی کرنی تھی، پھر پاکستان کیوں بنایا؟ جب ہمارے نوجوان پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ایم ایس سی بی ایس سی کیا یہ ایم فل کیا کر کے آتے ہیں، وہ بیچارے ریڑھی لگا کر کھڑے ہیں اور جیلی ڈگریاں لے کر میٹرک پاس بھی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہے۔ عثمان بزدار نہیں لگا رہا 2 سال تو اس کو اسپیکر پہ بولنا نہیں آیا، میں نے قوم سے گفتگو کیا کرنی ہے، لیکن وہ قوم کے رہنما ہے، وہ عاشق کے رسول ہے۔ ہم دہشت گرد ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے۔ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر سنائے وہ تو عاشق کے رسول ہے، اور جو پورا قرآن تراویوں میں سنائے وہ کہے محمد عربی کا دین لاؤ تو کہیں یہ مولوی دہشت گرد ہو گیا۔
وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا تو وہ جا کر پڑھے، قصور ہمارا نہیں ہے کہ اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف سنا ہے، وہ آگے بھی پڑھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی ہے، آگے بھی ہے وَمَن لَّم يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے 6واں سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَمَن لَّم يَحْكُمْ، جو اس قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ تو کافر ہے۔ یہ تو نص قطعی ہے، قرآن کا حکم ہے، فتویٰ رب کا ہے، میرا نہیں ہے۔ رب کہہ رہا ہے قرآن کی حکومت جو نافذ نہیں کرتا وہ تو کافر ہے۔ جو عمران کے لیے نظام کے لیے محنت کرے عمران کے لیے اور قرآن کے لیے نہ کرے وہ کون ہے؟ رب کے فتوے کے مطابق۔ نواز شریف کے نظام کے لیے محنت کرے، زرداری کے نظام کے لیے محنت کرے، پرویز الہی اور وڈیرے اور سرداروں کے نظام کے لیے محنت کرے اور محمد عربی کے نظام کے لیے محنت نہ کرے، وہ کون ہے؟ ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں، کوئی عمران کے لیے کر رہا ہے، کوئی نواز کے لیے، کوئی زرداری کے لیے، ہم رسول اللہ کے نظام کے لیے اور قرآن کے نظام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ قرآن کی نص بھی ہے وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ ویسے ایک آیت ہے قرآن میں رحمت کی، کتنی؟ سبحان اللہ، ایک کون سی ہے؟ وما ارسلنا، سارے نو یاد جو کروئی ہوئی ہے مولویاں اور پڑھا دیتے، ایک آیت رحمت کی 500 آیت جہاد دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقهون یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 500 کے قریب جہاد کی آیتیں ہیں۔ رحمت والی تو سب سناتے ہیں، جہاد کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی امت لٹ رہی ہے، برما جائیں، شام جائیں، کشمیر جائیں، فلسطین جائیں، عراق جائیں، چائنا جائیں، بھارت جائیں، جہاں مرضی منہ کریں، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ وہاں کرونا کیا رہے، یہاں پاکستان میں لٹ رہے ہیں بڈیرے اور سردار، ڈی پی اور ڈی سی، یہ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، ان کا رونا تو ہم روئیں روئیں، یہ اپنے تے دیئے نہیں چھڑ دے۔ ہمیں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بتاؤ مسلمانوں کی بیٹیوں کو روڈوں پہ لبیک والے لے کر آئے، اشاروں پہ کھڑا کر کے شیشے صاف کروانے پہ ہم نے لگوایا ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کو ٹول پلازوں پہ کھڑا ہو کر تبلے بجوا کر پیسے مانگنے پہ مجبور ہم نے کی ہے، مسلمانوں کی بیٹی 5 منٹ کھڑے رہو 10 بیٹیاں مانگنے آ جاتی ہیں، ہم نے کی ہے کھڑا۔ ہمارے بارے میں تم بیان دیتے ہو کہ پاکستان میں کسی جتھے کو مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت، مذہبی منافرت ہم پھیلا رہے تم پھیلا رہے ہو۔ ادھر کراچی کے اندر ایک بندے نے گستاخی کی فاروق اعظم کی، پتلا بنا کر ان کو آگ لگا دی، نفرت اس نے پھیلائی، ہم نے پھیلائی۔ مسجدوں میں جنہوں نے سپیکر اتارے، نفرت انہیں پھیلائی یا نہ پھیلائی؟ جنہوں نے 74 مسلمان شہید کر دیے بلوچستان، کسی کو درد نہیں ہوا ان کا کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں کا درد نہیں رہا۔ یا بندہ ایکسیڈنٹ میں مرا پڑا ہو تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اس کو نہیں اٹھاتے۔ بندہ مرا پڑا ہو تو کہتے ہیں نہیں میں گڈی نہیں پڑا، خون میری گڈی خراب ہو جائے گی۔ ہم نے خود دیکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا غریب تھا بیچارہ، وہ اس نے شابر میں سالن ڈالا ہوا اور اوپر رومال ڈالا، اچھا اس نے ایسے پکڑا ہوا، اس کو پتہ نہیں لگا لیک ہو گیا، وہ اندر تیل اس کا گرنے لگا، سیٹ پہ گرنے لگا، میں دیکھ رہا۔ اب وہ جو اترا نا تو میں اس کو دیکھ کر، ایسا ہمارے معاشرے کے اندر بزرگ سفید داڑھی والا، اس نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر وہ سیٹ صاف کرنے لگا۔ وہ میں نے کہا نہیں چھٹو کی ہو گیا بزرگ، اس کے دل نہیں تھا بھی یہ گڈی ہے، پتہ نہیں میں نے تھے نمانا پال ہے، لوگوں کو معاشرے کے اندر ایسا بنا دیا ہم نے، لوگوں کی ذہنیت لوگ پوچھتے ہی نہیں۔ یہ تو تھا نا میری ایک قوم تھی کہ انہوں نے دیوار کھڑی کر دی، اس طرف امیر رہیں گے، اس طرف غریب رہیں گے۔ جب وہ صبح اٹھے تو امیروں کی ساری بستی تباہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے کہا جب میں نے دیوار نہیں بنائی، امیر غریب کو فرق نہیں کہ تم کون ہو۔ آج پاکستان میں DHA نہیں بنے ہوئے، یہ نہیں بنے ہوئے سارے، یہ حضور کی وجہ سے آپ اور میں بچے ہوئے ہیں۔
یہ کوئی مت سمجھے ماؤں کے ساتھ زنا کر کر، بیٹیوں کے ساتھ زنا کر کے، سود کھا کے، شرابیں پی کے، زنا کر کے، پورا ملک لوٹ کے، قوم ان ظالموں کے نعرے لگا کر کہے کہ شاید ہم بچے ہوئے، کوئی ہماری کوئی نیکی ہے۔ یہ حضور عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے، یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے، یہ ساری برکت رسول اللہ کی، آپ اور میں بچے ہوئے بھی اس لیے ہیں، نہیں تو کون سا کرتوت ہے جو امت نے نہیں کیا۔ جڑا والا میں واقعہ ہوا، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو درد ہوا، وہ جی بلڈنگیں جل گئی، اینٹیں جل گئی، سیمنٹ جل گئی، دروازے جل گئے، چرچ جل گئی، جانی نقصان کوئی نہیں ہوا، وزیر اعظم بھی پہنچ گیا، آئی جی بھی پہنچ گیا، وہاں ساری انتظامیہ بھی پہنچ گئی، ریاست کی ریٹ بھی قائم ہوئی، اور کہا گیا کہ یہ جی اس کے خلاف جو چرچ پہ حملہ ہوا ہے، مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے، چرچ کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے، فلسطین کی بیٹیوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ الجہاد الجہاد چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے، کس کے لیے؟ چرچ کے لیے، چرچ کے لیے جہاد جائز ہو، اور فلسطین کی بیٹیوں کے لیے اور قرآن کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے دہشت گردی ہو، اس پر 780 کا پرچہ ہو۔ 74 مسلمان بلوچستان میں جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں شہید ہوئے، نہ وہاں آئی جی پہنچا، نہ وہاں کوئی وزیر اعظم پہنچا، نہ ریاست کی کوئی ریٹ قائم ہوئی، نہ اس کو کسی نے کہا کہ یہ بھی دہشت گردی ہوئی۔ یار اینٹیں جلے تو دہشت گردی ہے، مسلمان شہید ہو کوئی دہشت گردی نہیں۔ حضور کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، حضور نے فرمایا ایک طرف پوری دنیا تباہ ہو جائے اور ایک طرف ایک مسلمان شہید ہو جائے، حضور نے فرمایا پوری دنیا کی رب کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان کی قیمت پوری دنیا سے بڑھ کر۔ جو 74 مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں مسلمان روزانہ کے کتنے زخمی ہو رہے ہیں، کتنے شہید ہو رہے ہیں، کتنے مسلمان شہید ہو، برما کی بیٹیوں کے پستان کر کر کباب بنا کر کھا گئے، حیثیت نعرہ رہے بلّہ ہے، شام کی بیٹیوں کو بلوٹ کر چلے گئے۔ اقبال یہی کہتا ہے، کہتے مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کہتے اس کو مست رکھو، یہ اللہ اللہ کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اذکار کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، تسبیح کھینچتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے۔ اس کو صلاح الدین ایوبی نہیں بتانا، محمود غزنوی کے بارے میں نہیں بتانا، احمد شاہ دالی اور طارق بن زیاد کے بارے میں نہیں بتانا، ان کو رکھو مست ادھر رکھو، یہ میچ میں لگے رہے، یہ مسلمان دنیا داری میں لگے رہے، میچ کی فکر ہے، وہ پتہ ہے، اور اپنے بڑوں کا پتہ نہیں کہ یار ہمارے بڑے کیا دیکھ دے کر گئے ہیں۔ پاکستان کے کرکٹر اگر ہیرو ہیں تو بتاؤ پھر صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ وہ ہیرو نہیں ہے، اس کے تو خلاف تم ٹی ویوں پہ باتیں کرتے ہو۔ آج مسلمانوں کے اندر سوچ بھی نہیں رہی نا، ہم دعائیں بھی نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے جو محمد بن قاسم کا وارث ہو، مانگتے ہم تو یہی مانگتے ہیں، یا اللہ پتر دے عمران کی پارٹی رکھاں گا، یا اللہ بیٹا دے نواز کی پارٹی میں رکھوں گا، یا اللہ بیٹا دے دے زرداری کا، یا اللہ یا بیٹا دے دے امریکہ کو ویزا لگوا دے، یہی دعائیں رہ گئی۔ کسی نے دعا مانگی ہے یا اللہ بیٹا دے جو محمود غزنوی کا وارث ہو اور پاکستان کے حالات اور تقدیر بدلے، رب سے مانگے۔ حضور نے نہیں فرمایا مومن جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے، مومن گمان کرے اللہ دے اور جب مانگے گا رب نہیں دے گا، گمان کرنے میں رب دے اور مانگنے میں نہیں دے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا وارث مصر کے اندر میں سوچ بڑی ہونا اللہ دیتا ہے، وہ مالک ہے، وہ پوری دنیا کی کائنات کا مالک ہے۔ وہ مصر کے اندر ایک مستری نے بہت بڑا ممبر بنایا، مسجد میں جو نہیں پڑے ہوتے ممبر، بہت بڑا سارا اس نے ممبر بنایا، بڑا خوبصورت کر کے اس نے اپنی دکان پہ رکھ دیا فرنٹ پہ۔ اب بندہ آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ ممبر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر رکھا کیوں ہے؟ دوسرا ہے، اس نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا بیچنا۔ اس نے رکھا کیوں ہے؟ اس نے کہا یار میں نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ جو بھی مسلمان بیت المقدس آزاد کروائے گا یہ ممبر اس کو تحفہ دوں گا، اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے گا۔ سوچ پیدا ہوئی نا بڑی، یا اللہ کوئی ایسا مجاہد آئے جو بیت المقدس آزاد کروائے، سوچ پیدا ہوئی نا۔ لبیک والوں کی سوچ ہے نا، یا اللہ سانو طاقت دے، اسی امریکہ نو ٹنگ کے اپنی دھی آپ ایسی دیگی واپس لے کے آوا، یا اللہ دے عرب طاقت انشاءاللہ۔ ہم نے دعا مانگی ہے یا اللہ ہمیں طاقت دے، ہم اپنے قائد کی قیادت میں بیت المقدس میں جمعہ پڑھے، رب پڑھوائے گا، وہ مالک ہے، راستے بنانے والا وہ ہے۔ اگر پاکستان میں کسی پارٹی کو، عمران کو، نون کو، زرداری کو اندرونی اور بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل ہو وہ تخت پر بیٹھ سکتا ہے، اور جسے رسول اللہ کی حمایت ہو وہ نہیں بیٹھ سکتا۔
دین آئے گا؟ ہم لائیں گے ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے اور امیر المجاہدین کی نگاہ سے انشاءاللہ ہم مودی کو بھی لٹکا کر کشمیر کی بیٹیاں بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور رب ہے جب مانگتے اسے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہمارا بھروسہ رب پر ہے اور یہ بھروسہ ہمارے لیے کافی ہے بس۔ ہمیں کیا ضرورت ہے فلانے کی طرف دیکھنے کی، فلانے کی طرف رب ہماری اب تک مدد نہیں کر رہا، ہم آگے سے آگے نہیں جا رہے، کئی سازشی آ رہے ہیں، کئی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ تحریک لبیک دن بدن بڑھ رہی ہے، حضور کے غلام ادھر آ رہے ہیں اور آئیں گے، ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف واپس آنا ہے، حضور کے غلاموں نے حضور کی غلامی کی طرف آنا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں سب آئیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آئیں گے سب انشاءاللہ۔ اس نے جب بنایا نا، اس نے کہا یہ ممبر میں نے بنایا جو بیت المقدس مجاہد آزاد کرے گا یہ اس کو تحفہ دوں گا۔ اب ایک بزرگ آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا میاں یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھا۔ اس نے کہا پھر کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ ابھی مجاہد بیت المقدس آزاد کروائے گا، یہ تحفہ اسے دوں گا۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا اسی بزرگ کے ساتھ، اس نے مستری کے لیے یہاں سے پکڑ لیا، اس نے کہا چاچا دعا مانگ، اللہ مجھے ہمت دے، ممبر میں لے جاؤں گا۔ دعائیں مانگنے سے ہوتا ہے نا۔ بابا جی نے دعا مانگی، کوئی رکھی، زبر سے زیر بھی نہیں ہوئی، زیر سے زبر بھی نہیں ہوئی، پوری ہوئی، ارے کل اسی منہ سے نکلا ہے۔ اب پاکستان میں دین آئے گا تو آئے گا انشاءاللہ آئے گا۔ جب وہ اس نے کہا چاچا دعا مانگ، اللہ مجھے ہمت دے یا ممبر میں لے جاؤں گا، پھر وہ جوان ہوا، پھر صلاح الدین ایوبی بنا، پھر اس نے بیت المقدس آزاد کرایا۔ مانگنے سے ہوتا ہے، جب مانگو گے کہ یا اللہ فلانی نوکری لوا دے، فلانی نوکری لوا دے، فلانے نے غلام رکھ، نواز رکھ، آپ وہی رکھنا۔ جب مانگو گے یا اللہ ہمیں محمد عربی کا غلام بنا، خالد بن ولید کا غلام بنا، ابو عبیدہ بن جراح کا غلام بنا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنا، رب بنائے گا، وہ مالک ہے، اس جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ دے گا۔ ہمارے بارے میں پریشان نہیں ہے پوری دنیا، کسی کی بھی کسی کو پریشانی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس اتنا ہے نہیں، رب نے بھرم بنایا ہوا ہے لبیک والوں کا۔ اتنا اور پارٹیوں کے پاس پیسے ہیں، اربوں کھربوں کروڑوں، ارے جی لوٹا ہوا فلانا لوٹا ہوا، ہمارے پاس اتنے ہیں نہیں، لیکن رب نے بھرم ہے پوری دنیا کو پریشانی ان سے نہیں ہے، ہم سے ہے۔ لبیک والوں کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کو ایجنسیاں دیتی ہیں، ایجنسیوں کی اوقات ہے ہمیں پیسے دے، جڑے خود ہوٹلوں میں جا کے مفت چاہاں پینے وہ سانوں پیسے دیں گے۔ منگل کھولوں منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی جڑے امریکہ کے مانگ رہے انسانوں دیں گے۔ گل ہو گئی یار، آئی ایم ایف سے ہاتھ ملا کر کھڑے ہیں، وہ ان کو دیں گے جو گنبد خضرا والے کے سامنے ایسے کرتے ہیں۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ ہم ان سے مانگتے ہیں جو پوری ایڈٹ تو سے ہاتھ نہیں چاہ رہے، ایجنسیاں دے ریکارڈنگ کر رہے ہو، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ تسی ویکھیا نہیں لبیک والے بھی کہنے سن فیض آباد میں 300 ہیں اور 32,000 کو رب نے کہا ہے نا، ہم نے پڑھا وَإِنَّكُم مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنَّكُم مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب آپ کے غلاموں میں سے، بتاؤ قرآن کا حکم ادھر تک محدود تھا صحابہ تک یا قیامت تک ہے؟ قیامت تک۔ اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے غلاموں میں سے اگر 20 بھی مرد ہوئے نا، مرد کیا ہوئے؟ مرد ہوئے، ان کے مقابلے میں اگر 200 بھی آ گئے تو میں 200 انہوں نے دے کے لمحہ پا دیا۔ میرے حبیب آپ کے غلاموں کے اگر 100 بھی ہوئے مرد، 100 بھی گل سن لو، تسی گل سن لو، جنہوں نے کام کر دے مالک بڑا دینے تائی تو پریشان ہے، انہیں ساڑھے پیسے تو بڑی پریشانی ہے، وہی مولویوں کو پیسہ کتھوں آ رہے ہیں، گڈی کتھوں آ رہی ہے، یہ کتھوں آ رہے ہیں، وہ کتھوں آ رہے ہیں۔ میں کمینے تیرا 5 لاکھ کا پلاٹ 10 سال بعد 50 لاکھ دا ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا۔ تیرے کاروبار جناب برکت پاندہ ہے، میں لگا
ساڈا کوئی نہیں ہے، تیرا رب ہے تے ساڈا نہیں ہے، سانو نہیں دیندا، سانو پہ تینوں گن گن کے دینے جنہاں دی تو نوکریاں کردا ہے، اسی جیندا کردے ہو بغیر گنیاں دینے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آپ نے دیکھا نہیں حماس کے اندر، حماس کے مجاہدین تھے چند، اگر ابھی بھی آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھیں یا تصویریں دیکھیں وہ گنے جا سکتے ہیں، اتنی تعداد نہیں تھی، کچھ سینکڑوں میں کوئی ہزاروں میں، چند تھے، تین تین چار چار، ایک چھاؤنی کے اندر گھس کے پوری چھاؤنی تباہ، ایسے ہی چند مجاہدین۔ ایسے ہی ہم نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، آپ تھے نا جنگ یمامہ کے اندر، جب منکرین ختم نبوت نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا، 40,000 کا لشکر اندر کر رہا تھا، اب صحابہ جب اندر سے دروازہ تو بند، دیواروں پہ، قلعے کی دیواروں پہ چڑھنے لگتے تو وہ سیسا گرم کر کے، لوہا گرم کر کے آگ ڈالتے، اوپر چڑھنے نہیں دیتے صحابہ۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، آپ نے کہا صحابہ میرا وزن ہے ہلکا، ڈھالوں پر رکھو مجھے، اور ڈھالوں پر رکھ کر نیچے سے زور سے اوپر پھینکو، میں قلعے کے اندر سے جا کر دروازہ کھول آؤں گا، 40,000 کا لشکر کھڑا ہے۔ تو سوچ سکتے 40,000 بندہ تلواریں لے کر اندر کھڑا ہو، اور ایک صحابی رسول کا میں نے چھڑو میں کندھر کھول کے آؤں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا نا وہ برا بن مالک کا انداز کہ کیسے ان کو انہوں نے پھینکا اور اڑتے ہوئے اندر گئے اور 40,000 کے لشکر کو چیر کر پھر قلعے کا دروازہ کھولا۔ ہم نے تو وہ نہیں دیکھا، لیکن صدیوں بعد برا بن مالک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو حماس کے اندر ہم نے دیکھا اڑتے ہوئے گئے۔ سبحان اللہ۔ مومن است عشق است و عشق است مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں مومن وہاں عشق، جہاں عشق وہاں مومن۔ دنیا جسے ناممکن سمجھے کہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں، اس کام کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا، علامہ اقبال کہتے ہیں حضور کا غلام کر کے دکھاتا ہے، ہو گیا یہ دیکھو۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا بھئی گورنر کو بھی گولی مارے گا، ممتاز قادری نے 27 سینے میں اتار کر بتائی، ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا فیض آباد کے اندر بابا جی فرماتے تھے مولوی پیرا نے پیریں جو نکل کے دین دا کام کرو، بابا جی بڑے مشکل نال بہت توڑ گئے تو جی انہوں نے بہت پالنے، حضور نال بابا جی میرے پاس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، بس حضور نو اسی نے کسی پاس آنا ہی نہیں، آنا رسول اللہ خبر جی ہوئی آن کے پل سراج دے بھی عہدے کوثر دے بھی، ان سب کی غلامی چھوڑ کے محمد عربی کی غلامی میں اپنے آپ کو بالکل استقامت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا رکھو۔ میں ایک جگہ دیکھے تھے ایک پیر صاحب کو میں نے لے کے ساڑھے اپنے کوئی تحریکی ساتھی تو وہ میں نے کبھی بھی جڑا کر میرے کولے توڑے بابے کول بھی نہیں سی، میں کہ باقی جڑی 2 نمبری تیرے کولے ساڑھے بابے کول نہیں سی، وہ چڑ پیا، وہ کہنا نہیں میں بس اس چیز کا میں کاریگر ہوں، میں کہ تو کاریگاری ہے، ساڑھا بابا کاریگر نہیں تھی تو کاریگر ہے۔ وہ جان لگا میرے 5,000 کاٹ کے دے دیتا ہوں، انہیں کہا بھی یہ شاید مولوی ابھی جنہیں مولویاں نو پیر خرید لینے بھی 10,000 دیتے 20,000 دیتے، اگلی باری مولوی ہوتے پیر دے کون گائے گا، انہیں 5,000 کٹے میں 11ویں والے دن آتے 11,000 کاٹ کے دیتے، میں کہ اہل ہے تو رکھ، تینوں پتہ نہیں اسی علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ دے ہاتھ بیعت کی ہے، انہوں نے سانو دینا سکھایا ہے، لینا نہیں کوئی اور ہون کے حلوے والے مولوی، اسی گولی والے تے فیض آباد والے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین دے صدقے سانو غیرت دیتی، ایسی تو بغیرتی دی زندگی گزار رہے تھی نا، فلانے دن آ رہے فلانے دن آ رہے فلانے، انہوں نے کہا نہیں بس رسول اللہ دینا۔ یہ پاکستان اتنے تاں جائے گا جو تو حضور دا دین آئے گا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم بذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو تو قیامت تو پہلے میری امت سود کھائے گی، سود دے کاروبار بے ہی نہ ہے، سود دی قسم ہے، سود کھا رہے ہیں، 23% سود ہے پاکستان میں، 23%۔ حضور نے فرمایا سود دا ایک درہم بھی کھانا والا اس بندے نالوں بھڑا ہے، فتح ورضوی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث نقل کی تھی، فرمایا حضور نے فرمایا سود دا 1 روپیہ کھانا والا اس بندے تو بھی گندا ہے جڑا بندہ اپنی ماں نال 36 وار زنا کرے۔ یہ ہن کینے دسنی سی مولوی صاحب دے صدقے تے جڑے مولوی حکومت دے خلاف گلے کردے تے گلاں کردے حق دسدے تے چندے بند نہ ہو جاندے۔ حضور نے فرمایا من لم یجد صدقہ فلیعل عن الیہود، حضور نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے صدقہ کرے اور اودے کول صدقے دے پیسے نہیں ہیں، او یہودیوں تے بیٹھ کے لعنت بھیجے، اللہ انہوں صدقے دا ثواب دے گا۔ یہودیوں تے لعنت بھیجنا صدقے دا ثواب ہے، اگر دسیا انہاں دے بکرے بند نہ ہو جاندے صدقے والے۔
اس وجہ تو تسی اپنے آپ نو بھی بدلو. تسی بھی کہڑے جاہلاں دے پیچھے لگ گئے ہو. مینوں کوئی دسے بغیر بایو استاد دے سمجھ آ سکتی ہے؟ بغیر استاد دے بایو سمجھ آ سکتی ہے؟ بغیر استاد دے بندہ کیمسٹری پڑھ سکتا ہے گھر بیٹھ کے گوگل ہوتے؟ بغیر استاد دے بندہ میتھمیٹکس دے مسائل حل کر سکتا ہے سوال؟ بغیر استاد دے بندہ انگلش پڑھ سکتا ہے؟ اکنامکس ماہر معاشیات بڑھ سکتا ہے؟ تے مفتی تسی گوگل ہوتے بیٹھ کے کیویں بڑھ جاندے ہو؟ ایک کلا دین دے گیا سی جڑے تسی کہندے ہو گھر بیٹھ کے اسی پڑھ لیں. اتنے جاہل تسی اتنے سارے ڈاکٹر اسی کدی ڈاکٹر نوں جا کے کہے ڈاکٹر صاحب آج تو پرچی ہمیں دینے تھے آج تو ٹھیک ہے مینوں لان دیو تے وہ لان دے گا تے وہ ڈاکٹر بیٹے ادھر آگے کیوں چڑھدا ہے ممبر تے پیو تے نہیں ہے ساڈے نانے تے سانوں پتہ ہے تے کی گل کرنی ہے تے کی نہیں کرنی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سانو ساڈے آقا مولا دین دے گئے تے ساڈا بابا چل کے دس گیا چلنا بھی انج ہے. سانو کوئی نویں نویں نہ سمجھاوے ساڈے کو ساڈا گل ہو کرے جڑے دین پڑھے ہوئے ہوے جڑے ڈاکٹر اپنا کام کرے پرچے نے ڈی پی او اپنا کام کرے ڈی پی او ساڈو سیٹ دے گا کہ آج کھلی کچہری میری طرف سے آپ لگا تے او مسجد جا کے سپیکر کیوں پھاڑ لیندے آج لوگوں کو میں درس دوں گا ڈی پی او تانوں دسے گا یار گل سنو یار. عمران خان صاحب دسے گا جے خاتم النبی پڑھنا نہیں آندا او دسے گا بھی دین بیان کیویں کرنا ہے. یار گل دیکھو وزیر داخلہ نما آیا بھگٹی وہ انسانوں دسے گا بھی دین کی تشریح ہوگا یہ اپنی من پسند کی تشریح کرتے ہیں. میں کبھی آنا تھانوں قرآن ویکھ کے نہیں تو تسی سانوں کہندے ہو پہلا کلمہ نہیں آیا نواز شریف کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمران خان پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان آتینا شباز شریف پڑھے گئے ان آتینا کل کوثر فصل ربک ونحر صدق اللہ العظیم. سرداری بسم اللہ پڑھی نال فضل الرحمان بھی بیٹھا سی کہندا بسم اللہ الرحیم تے اور سانو گلاں کردے نے سانو بھی لبے گل جڑے انہاں پورا قرآن بھی سنائیے حدیثاں بھی سنائیے بابا جی جڑا دین سمجھا گئے وہ بھی دسیے جڑا رسول اللہ چمکدا ہویا دین دے گئے آپ گل بھی دسیے ٹکر بھی لئیے انہاں نوں بچائیے بھی صحیح بابا جی دا جڑا بچا پھر بھی وہ کہنے یہ ایکسٹریمسٹ ہے انتہا پسند ہے شدت پساڑی شدت پسندی رسول اللہ دے دشمن ہے واسطے اپنے واسطے جڑا حضور دا غلام ہے وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وہ جی کوئی بھٹی ہے وہ مولوی ہے وہ پیر ہے وہ سید ہے اور جس کو وڈیرا ہے وہ سردار ہے اور راجہ ہے اور جس مرضی قوم نال تعلق رکھ رہا ہے ساڑھے سر دا تاج ہے. لیکن جڑا حضور دا غلام نہیں تے وہ کوئی سمجھتا ہے میں بدماش ہاں اسی نال وڈے بدماش ہاں اسی بدماشاں نوں لمہ پانا جانتے ہیں. ابو جہل نوں حضور نے لمہ پوایا نہیں سی سانوں پتہ ہے انہاں نوں کیویں پانا ہے سانوں حضور دس گئے سانو صحابہ دس گئے مکے دے سرداراں نوں اسی کیویں لمہ پایا سانو آندا ہے اے نہ کوئی سمجھے اسی شریف ہاں شریف واسطے شریف ہاں جڑا کوئی طاقتور ہے اس تو وڈے اسی طاقتور ہاں کیوں ساڈی رسی حضور دے ہاتھ وچ ہے انہاں دے تے عمران نواز زرداری تے ڈی پی او ٹی سی او دے ہاتھ وچ ہے ساڈی رسی حضور دے ہاتھ وچ ہے او اپنا زور مارے اسی بھی تے اپنا زور مارنا ہے نا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت سود کھائے گی کھا رہی ہے. حضور نے فرمایا وزراعتم بالزرع زراعت کے پیچھے پہ جان گے مربع زمین ہے 40 مربع زمین 50 مربع زمین 100 مربع زمین 200 مربع زمین تے مسجد 2 مرلے چ وہ مربع والے کے مولوی نے پیسے دے واسطے 8000 موت پہ دی ہے تے لاکھ روپے دا لیکن ایک گل ضرور ہے جڑے لوگ جا کے دینے ویسے اسی کوئی میں ویسے میں گل کر رہا ہوں لوگ جا کے دینے نا 2 نمبر مولویاں نوں 2 نمبر پیراں نوں جی 1 کنال پلاٹ 1 کروڑ روپیہ مسجد بنوا کے دے دی تھی اسی بڑے ٹی ایچ اے میں انہوں نے بڑی مسجد فلانے مولوی صاحب کو بنا دی تے او حق والے انہوں کیوں نہیں دیندے وجہ کی ہے حلال دا حلال ہے انہوں لگتا ہے حرام دے حرام تے انہوں ہی لگتا ہے سانو اڑا دا ہی لگتا ہے کہ 10 روپے حلال دا حلال نوں ہی لگے گا یہ تو نہیں ہو سکتا بھی ہن بندہ حرام کماوے تے 6 عمرے کر کے آوے وہ بھی کہے پہ حجی یار گل دیکھو پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف کعبہ اس چکر میں ہے یہ لوگ کس چکر میں 6 باری عمرے کر گیا ہے بھی حاجی بڑا پھردا ہے حرام کما کے سود کھا کے کاروبار حرام کر کے غریباں دا مال لٹ کے دیکھو کہنا جی مینوں بھی منو تے میرے ویڈیو تے شہباز نوں منی کھڑے انہوں بھی تے مننا ہی پینا اے جڑے نواز نوں منی کھڑے انہوں بھی حضور نے فرمایا میری امت زراعت دے پیچھے پہ جائے گی پہ گئی ہے. حضور نے فرمایا وزراعتم بالزرع واخذتم اذناب البقر حضور نے فرمایا پھر مجھاں دے گاواں دے پیچھے پہ جان گے قربانی دے موقع تے مجھ ویچن یاد ہوندی ہے عید نماز یاد نہیں ہوندی ایویں نہیں لینی یاد ہوندی ہے بس بھی کھانا یاد ہوندا ہے باقی جڑی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام دی سنت اے علی تے یاد ہوندی ہے او نہیں یاد جڑی آپ آگے چ بھی گئے اللہ اکبر اور نمرود نال ٹکر بھی لئی اللہ اکبر او نہیں یاد سننا اس دی اکھ بھی پائی او نہیں یاد بس وہ کھان پین والی سنتا سانو حلوے یاد ہیں کھانا کیویں اے نہیں یاد بدر جا کے صاحب حاضر کیویں کیتا اے نہیں یاد یہ اسی میدان میں جا کے ہضم بھی تے کرنے. حضور نے فرمایا میری امت سود دے کاروبار کرے گی زراعت دے پیچھے پہ جائے گی
بکرا دے پیچھے بہ جائے گی. حضور نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, میری امت جہاد بھی چھڑ دے گی. چھڑیا ہوا ہے جہاد. جہاد دی جڑا گل کرے گا نہیں مولوی صاحب اسی تے بابا جی کہندے رہے یار اسی اگر دین غلط بیان کر رہے ہیں سانو سمجھاؤ. ایڈے تو سی دے اس ویلے آندے نا. ہوں شاید خاقان بابا سی بہ کے کہندا ہے اس ویلے وزیر اعظم سی نگران فیض آباد. ہوں بہ کے کہندا جی فیض آباد کے اندر ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے تھے, مولویوں کو جہاں سے آتا تھا جو ملتا تھا بریانی آتی تھی پیسے آتے تھے ہمیں پتہ ہے ویڈیو میں. میں کہ پیو دا ہاں اس ویلے بھی نہیں روک سکیا. قیامت تک تیرا پیو امریکہ ساڑے لنگر پھر بھی نہیں بند کرا سکتا. تہاڈا بند کرانا سی آ گئے ہاں. ساڈا تسی نہیں کرا سکتے, ساڈا قیامت تک آنا رہنا ہے ادھروں. ساڈے بابے تے جان تو بعد بھی نہیں بند ہویا اور سوتے کروڑا دے لنگر چل گئے. جان تو بعد بھی بند نہیں ہویا ساڑھے وڈی آتا تسی سی کی بند کرانا ہے. لیکن تاڑا کہندا جی فیض آباد میں جو معاہدہ ہوا ہے میں اس کے حق میں نہیں تھا. میں کہ اس ویلے روکتا نا پھر حق میں نہیں تھا. ہوں میں کہ تو گلاں کردا ہے اس ویلے بابا تیرو دسدا حق میں نہیں تھا. امریکہ دے ایئرپورٹ تے گیا تے اگلا پینٹ لا لئی. شاید خاقان عباسی اگلے ایئرپورٹ دے اوتے پینٹ لا کے ننگا کر کے چیکنگ کیتی. ننگا ہو کے امریکہ دے سامنے چیک کرن والا گلا سانو قوم دی کیڑی تے شدیدہ نال چپے گل ویکھ اوئے. لبیک والے امریکہ دی آنکھیں جاگ پا کے یا اللہ سانو طاقت دے اسی ٹنگیے دے آپ اسی ڈگی بچائیے. وقت آنا ہے انشاءاللہ اسی صرف محمد عربی دی غلامی کرنی ہے بس. حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھڑ دے گی. حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھڑ دے گی. چھٹی کڑی ہے جہاد. برما دیاں لٹ رہی ہیں, شام میں لٹ رہی ہیں, فلسطین لٹ رہی ہیں, عراق لٹ گئے, عراق پورا کھنڈر بنا گئے, شام لٹ گئے, پورا انڈیا دیاں دی عزت لٹے جا رہے ہیں, چائنا دیاں دی پوری دنیا مسلمانوں دے بیٹے دی عزت لٹے جا رہے ہیں. جہاد کی گل کر دے بس ہم ساتھ ہیں. ہم یوں کر دیں گے منہ کر دیں گے, وہ منہ یوں کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگلے غلام جو ہیں انہوں نے کانے جو ہیں بابا جی صحیح فرما دے سن اگر لبیک آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آئے گی. طاقت دے گا رب انشاءاللہ. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آئے گا. حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھوڑ دو. نے پھر اگے کی فرمایا حضور نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا, اللہ میری امت تے پھر ذلت مسلط کر دے گا. جدھر منہ کرن کے ذلیل ہوں گے. ہو رہے ہیں اٹھے تے لینے لگ کے مر رہے. نون لیگ دے جلسہ ہویا ٹھوکر نیاز بیگ دے ہوتے وہ ایک میڈیا والا پہنچ گیا انہیں وکایا کوکا کولا دی بوتل لین واسطے سوٹیاں کھا رہے سن. جڑے ناموس رسالت واسطے نہیں آئے کوکا کولا دے پیچھے کھلے کھا رہے سن. ایک بریانی دی پلیٹ واسطے مار رہے سن, پولیس والے بھی مار رہے سن, نال نونیاں بھی مار رہے سن. ویڈیو آئی ہے, ہر چیز جدت ہے نا, ہر چیز موجود ہے. ٹھوکر نے جلسے دے ہوتے وہ بعد لنگر انہیں بنا واسطے لے گناہ چنگا انہیں کر کے کٹیا بھی ہے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. اسی بھاویں 8,000 10,000 تنخواہ لینے ہونے کے ساڑھے امام مسجد بھاویں 15,000 لینے ہوئے لیکن سکھ دکھا رہے ہیں. ساڑھی طرح لینے جناب نہیں لوایا جب غلامی انہوں نے کی تھی انہوں نے 15,000 ہی راضی رکھے. ایک شاہ صاحب نے ملوایا انہوں نے ایک مرید نو, وہ مرید آ گیا انہوں نے کہا حضور اے آج تو 5 سال 6 سال پہلے دی گل ہے. انہوں نے کہا حضور 1,70,000 تنخواہ ہے. انہوں نے کہا پھر حضور دعا مانگو گزارا نہیں ہوتا. شاہ صاحب نے اور مرید بلا لیا, انہوں نے کہا ادھر آ بھائی, انہوں نے کہا کتنی تنخواہ ہے. انہوں نے کہا حضور 8,000. کی کر دیں امام مسجد کی کیویں حالات ہیں حضور اے ہنے عمرہ کر گیا ہے. رب ہے نا. پھر ساڑھے استاد صاحب بخاری شریف پڑھانے سن فرمانے سن اے رب کے روٹی زیادہ نہیں منگنی, روٹی برکت منگنی ہے. روٹی رزق ختم ہو جائے گا برکت ختم نہیں ہوئے گی. ساڑھے باہیں 10,000 ہیں لوگوں نے لگا مولیوں کو بڑا پیسہ ہے, اے برکت ہے. رب برکت پائی ہوئی ہے. اربا خرباں لے رونے بھی مولویوں نے روکو, مولویوں نے روکو. پاور ساڑھے نہیں, پاور اسلام دی ہے. حضور نے فرمایا میری امت تے اللہ ذلت مسلط کر دے گا. اے جدھر منہ کرن کے ذلیل ہون گے لا ینزعہ. حضور نے فرمایا ذلت مکنی نہیں, ذلت نہیں مکے گی. کدو تک حتی ترجعوا الی دینکم, جدو تک میری امت قرآن دے دین والے پاسے واپس نہیں آئے گی ذلت نہیں مکے گی. جدھر مرضی نسلو جدو تک رسول اللہ دے دروازے تے نہیں جاؤ گے معیشت حالات ٹھیک نہیں ہو. بس میں آخری حدیث سنا کے اجازت. سرکار نے فرمایا مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے, ساری زندگی حدیث سنی ہے تسی. حسین منی وانا کی فرمایا حضور نے, حسین میرے چھو. کسی اور دے بارے حضور فرمایا بھی او فلانا وہ بھی میرے چھو, وہ بھی میرے چھو, وہ بھی میرے چھو. لیکن حضور نے فرمایا جڑا اس لائن جانا چاہندے او واسطے کچھ شرطاں ہیں. سرکار دا فرمان اے حضور تاڑے واسطے بھی جملے ہیں لیکن یہ شرط تے پورا اترنا پڑے گا.
حضور نے ارشاد فرمایا حضرت کعب بن مسند احمد بن حنبل دے حضور نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب اعاذک اللہ من امارۃ السفہاء، کعب اللہ تعالیٰ تانوں تو میری آن والی امت تو بے وقوف تے نہ اہل حکمرانہ کینوں بچائے۔ انہوں نے فرمایا وما امارۃ السفہاء، یا رسول اللہ بے وقوف حکمران کیویں ہون گے کی کرن گے؟ حضور نے فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، بے وقوف حکمران ہوں گے میری سنت عمل نہیں کرن گے، میرے رستے تے نہیں چلن گے، کوئی چلے؟ حضور نے فرمایا یکذبون و یظلمون، جھوٹے بھی ہوں گے تے ظالم بھی ہوں گے۔ ظالم ہیں ظالم بھی ہیں، انہوں نے صحیح ہوتا درد ہے نا، یہودیوں کا درد ہے، انہوں نے چرچوں کا درد ہے، مندروں کا درد ہے، گردواروں کا درد ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوست کمر۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان باطل کی حفاظت واسطے کھڑا ہو۔ اسرائیل دے حق بیان ہو رہے ہیں، مندروں دے حق، چرچوں دے حق، گردواروں دے حق بیان، مسلمان واسطے ہوتے چپ، ادھر اسلام امن کا دس دیتا ہے۔ حضور نے کہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میری جڑے حکمران ہوں گے جھوٹے ہوں گے ظالم ہوں گے اگے، حضور نے فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت کلمہ میرا پڑھتے ہوں گے لیکن ٹر کے انہاں دے کول جان گے، حکمرانہ کول ہون گے وہ جھوٹے تے ظالم، لیکن میرا کلمہ پڑھنا لے جان گے، انہاں کول کہن گے جناب تسی تے عاشق ہو، تسی تے سچے ہو۔ حضور نے فرمایا ہون گے جھوٹے لیکن انہاں جھوٹے انہوں سچا کہن گے، فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم، انہاں دے جھوٹ نو سچ کہن گے۔ کہہ رہے ہیں لوگ ٹور کے جانے نہیں، عمران خان آج کے رسول ہے، نواز شریف آج کے رسول ہے، زرداری آج کے رسول ہے، اسی پھر رہنے لگی پھرتے ہیں۔ یار یہ گل دیکھو یار قوم، حضور نے پہلے دسیا حضور میں جان گے وَعَانُهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ظلم دے وچ انہاں دے نال کھلون گے۔ فیض آباد جو ظلم ہویا جڑے مولوی پیر انہاں دے نال کھڑے سن اس ظلم میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جڑے تاجدار ختم نبوت دے نعرے دے گولی ماری تے ساڈے نوجوان شہید ہوئے، اور جڑے شہید ہوئے انہاں نے گولی ماری ظلم کیتا، جڑے مولوی پیر انہاں دے نال کھڑے اس ظلم میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جڑا ختم نبوت دے ڈاکا ماریا، جڑے قوم ماری جنہاں جنہاں ووٹ دیتا، جس ظلم تے کارن جنہاں جنہاں ووٹ دیتا اس ظلم میں شامل ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے پہلے کہا والا ظلم انہاں دی ظلم وچ معاونت کرن گے، نال کھلون گے۔ حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا فلیس منی ولست منہ، نہ انہاں دا میرے نال کوئی تعلق، نہ میرا انہاں نال کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں۔ ولا یرد علی حوضی، قیامت والے دن جدوں حوض کوثر تے پانی پینے آن گے حضور نے فرمایا فرشتے انہاں نوں نیڑے بھی نہیں لگن دین گے، میرے نیڑے فرشتے آن نہیں دین گے، چاہے دھکے دین گے، چلو دنیا جدوں رسول اللہ دے دین نال نہیں کھڑے اج کی کرنا ہے، آج بھی ظالماں لے لین چ لگو ادھر نہیں آنا۔ اگے پھر حضور جانتے سن نا بھی امیر المجاہدین بھی آن گے، لبیک والے بھی آن گے، حضور سے جانتے سن نا وہ جانے خبر ہے، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا؟ حضور جانتے سن۔ حضور نے آگے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَمَن لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ میرے غلام ایسے بھی ہون گے جڑے ظالم نو ظالم کہن گے، ذلیل نو ذلیل، اذل الازل کہن گے، کمینے نو کمینہ کہن گے، جھوٹے نو جھوٹا کہن گے، اور ظلم میں جو دے معاون بھی نہیں ہون گے، مخالف کھڑے ہون گے، مظلوم دے نال کھڑے ہون گے۔ حضور نے ارشاد کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ۔ حضور نے فرمایا وہ میرے ہی چو ہے، میں ہوں دے چو۔ وہی جملے نہیں حسین حسین تو میرے ہی چو میں تیرے۔ لکھاں سلام ہیں بابا جی تواڈے ہوتے تسی سانو حسین علی لینے سیدھا کھڑا کر کے لکھاں سلام ہیں۔ حضور نے فرمایا جیڑا بھی ظالم دے مخالف کھڑا ہوئے گا میرے ہی چو ہے، جیڑا ظالم نو ظالم کہے گا، ظلم میں معاونت کرے گا، میں ہوں دے چو ہوں۔ حضور نے فرمایا وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، حضور نے فرمایا جب حوض کوثر دے آئے گا نا میں نال کھڑا کر کے خود اپنے ہاتھوں نال پانی بھی پلاواں گا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالی کے کل کہلاتے یہ ہیں۔ اس وجہ تو آؤ تسی بھی اپنے آپ نے ساڈا واللہ باللہ تاللہ خدا دی قسم جھوٹے ہوتے ویسے بھی رب دی لعنت ہے، ممبر رسول دے بیٹھے ہیں، ساڈا عمران نواز زرداری نال کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ذاتی دشمنی نہیں، ذاتی ہوئے تے رب سانو ایتھے ہی موت دے دے، ساڈی دشمنی اللہ رسول دی وجہ تو، ساڈا اختلاف ساڈا انہاں نال سب کچھ اللہ دے رسول، ساڈے نال اسی کسے نال پیار کردے ہیں وہ بھی اللہ رسول دی وجہ تو کردے، ساڈا کسے نال کوئی ذات نہیں، ساڈی تاں نکلیا کہ حضور دے دین دے دشمن ہے۔ 76 سال ہو گئے انہاں نے کیتا کی ہے پگے، ہن جی گنجا آ رہے جی گنجا آ رہے بھی کی کریے بھی گنجا آ رہے، 4 سال ہو گئے دوائی لین گئے تو دوائی تو ملی نہیں۔ انہوں نے بندیال نے جڑا پچھلا چیف جسٹس سی نا عمر عطا بندیال سی نا، انہیں بیان دیتا، انہیں کہا اگر نواز شریف پاکستان میں آیا میں اس کے کیس دوبارہ کھولوں گا، انہیں بھی بیان دیتا، انہیں کہا میں بھی علاج دوبارہ کرواؤں گا۔ وہ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی قوم لٹن پھر آ رہے ہیں، ختم نبوت کا غدار آ رہے ہیں، ممتاز قادر نے پھانسی دینا آ رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت دے نعرے لان والے تے گولی مارن آ رہا ہے، انہیں تو کیڑا استقبال
انہیں پہلا کلمہ نہیں آنا انہوں نے استقبال نہیں انشاءاللہ تسی کیا ایجنسیاں نے اسی نہیں کیا میڈیا نے کیا کہ بابا جی خواجہ حسین رضوی نور اللہ مرقدہ ہو کے جنازے پر بندے 2 کروڑ تھے اسی تے لا تعداد بندے ہیں اے میں انہوں دی گل دس رہا تے اگلے 2 الیکشن 2 کروڑ تسی ووٹ ڈانا دی طرح پھر ویک لڑا دارو دی پا لے رہا ہے تسی کیا اسی تے نہیں کیا میں آ کیا 2 کروڑ بندہ آیا سی انہوں نے کیا نا اسی تے سخی لوگ ہاں کانو 8 کروڑ معاف کی پھر دیں حالانکہ ایک گھر دے 5 بندے انہیں 2 کروڑ آئے تھے پیچھے بیبیاں بھی ساتھ انہوں 5 کروڑ بڑھتے ہیں اسی تے سخی لوگوں معاف کر دیں پھر دیں تو انشاءاللہ تاڑے کنو پورا لوگیں گے ساڑھا حق اتھے رکھ اسی اپنے حق ہوتے کسی نے ڈاکہ نہیں مارن دیں گے اسی ساڑھے قائد پر میں ووٹ سوڑ دے نال لڑا ہے انشاءاللہ اسی لوگیں گے جتے کوئی علاقے دا نمبردار ہوئے نا جڑا نمبردار حضور دا غلام میرے سر دا تاج ہے جڑا نہیں ہے انہوں میں جتی نوکتے بھی نہیں رکھتا کوئی بھائی ناراض ہو جائے تو کوئی نہیں اگر دین دشمن ہے تو پھر سارے ہونے اگر حضور دا غلام ہے سارے سر نمبردار کھٹ بھاگے بھاگے نا پولنگ دے کے تو بیک آلے تسی 2 کھٹڑے بھاگے بھاگے اوہ نمبردار ہے میں تیرے دوٹا نمبردار پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اس وقت آپ نے آپ نے بدلو پاکستان اللہ نے تانو نعمت دیتی ہے اے تسی شکر ادا کرو کہ امیر المجاہدین تانو مینو جگا گیا تسی اس فکر نال کھڑے ہو انشاءاللہ وقت نیڑے ہے حالات بدلن گے مشکل ضرور آنی ہے ضرور آندی ہے مشکل فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصیبت آنی ہیں تکلیف آنی ہیں خوف دکھا دیتا جاتا ہے بھوکا بھی رکھا جاتا ہے سب کچھ پھر انعام بھی تے بڑا ہے نا پھر کبھی سنیا اللہ نے کسی اپنے محبوب کے علاوہ کسی تے درود پڑھے ہوئے سنیا کبھی تسی اللہ کہتا ہے میرے ابھی بیٹا دین واسطے تکلیفہ مصیبتہ والا نبلونکم بشیء من الخوف خوف برداشت کرے گا مصیبت برداشت کرے گا جہلم برداشت کرے گا ظلم برداشت کرے گا دین واسطے اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب صلاۃ پڑھتا ہے کیا بات ایتے حضور نے فرمایا نا مجاہد تے صوفی برابر ہوئی نہیں سکتے مفضل اللہ المجاہدین ویسے قرآن کی نص بھی ہے مفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما گھر میں بیٹھنے والے اور میدان میں نکلنے والوں کا برابر اجر نہیں یہ قرآن کی نص ہے حضور کو بھی ہے نا صحابی حضرت اسلام نے کہا یا رسول اللہ ایک عمل 10 مجاہد کے برابر ہو جاؤں حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتا اے 10 بغیر رکے ساری زندگی نمازہ پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے 24 گھنٹے ایک نیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر اللہ اکبر پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر اللہ اکبر ساری زندگی پڑھ سکتا ہے حضور نے فرمایا یہ 10 بغیر افطار کیتے ہیں ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہیں آج کی رسول اللہ طاقت ہی نہیں حضور نے فرمایا میرے صحابی اسلام اگر اللہ اتنی طاقت دے بغیر رکے ساری زندگی نمازاں پڑھ رب تینوں طاقت دے بغیر افطار کیتے ساری زندگی روزے رکھ مجاہد کے برابر پھر بھی ثواب نہیں ملنا میں کل تو شکر ادا کیا کرو امیر المجاہدین تانوں مجاہد بنا گیا ساڑی کہہ رہے ہیں آؤ نا پھر میں کہ آواں گے وہ کی تو پتہ ہے کہ نہیں آواں گے انشاءاللہ پورے 12 نال آواں گے کیمیں آواں گے میں کہ جی میں یوں تھی گئے نے میں آ جاؤں گا پتہ لگا پتہ ہی نہیں لگے رب ہے نا رب رشتے تے بھی بنا دے بڑھائے گا انشاءاللہ اور لائے گا انشاءاللہ سانو طاقت دے گا انشاءاللہ حضور دا دین آئے گا مجاہد تے برابر ہے تو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے تانوں امیر المجاہدین سمی نعمت دیتی ہے جڑے تانوں مینوں مجاہد بنا گئے ساڈی جنگ افغانستان والے کی بھی زیادہ مشکل ہے وہ سیدھا کفر نال لڑن کفر سامنے کھڑا ہوئے تے ویسے اسی انہوں پا دینے تے انہوں نہیں پڑا یہ ساڈے سامنے کلمہ کو کھڑے ہیں منافق کلمہ پڑھتے ہیں اندروں منافق ہے اندروں انہاں دا اعلی ہے ساڑی جنگ مشکل ہے انہوں نے انشاءاللہ ادھر بھی رب اپنے محبوب دے صدقے امیر المجاہدین دی نگاہ دے نال انہاں دے اخلاص دی برکت نہ رب سانو ادھر بھی پتہ دے گا اگے بھی پتہ دے گا انشاءاللہ